أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. الذین جو ينفقون خرچ کرتے ہیں فی السراء خوشحالی میں والضراء اور تنگی میں والکاظمین اور ضبط کرتے ہیں الغیظ غصے کو والعافین اور معاف کر دیتے ہیں عن الناس لوگوں سے واللہ اور اللہ یحب پسند کرتا ہے محسنین احسان کرنے والوں کو. والذین اور جو اذا فعلوا کہ جب وہ کر دیتے ہیں فاحشتاً کوئی گناہ او ظالموا یا ظلم کرتے ہیں انفسہم اپنے اوپر ذکروا اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فاستغفروا پس وہ مغفرت مانگتے ہیں لذنوبہم اپنے گناہوں کی ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے مگر اللہ ولم یصروا اور وہ اصرار نہیں کرتے علی ما فعلوا جو وہ کرتے ہیں وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں. اولئک وہ ہیں جزاؤہم ان کا بدلہ مغفرۃ مغفرت ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وجنات اور باغات ہیں تجری چلتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے الانہار نہریں خالدین فیہا وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے ونعم اجر العاملین اور کتنا ہی اچھا بدلہ ہے مزدوروں کا. ہم نے پیچھے پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سود مت کھاؤ اور وہ آگ جو ہے جو کافرین کے لیے بنائی گئی ہے اس سے بچو اور فرمایا کہ اس جنت کی طرف جلدی بڑھو تیزی سے جاؤ جو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے بنائی ہے. اب متقین کی صفات کیا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے. متقین کی صفات میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جو خوشی میں اور غمی میں خرچ کرتے رہتے ہیں. اب خرچ کرنا چاہے وہ بندہ خوش ہو چاہے وہ تنگ دست ہو خوشحالی کا دور ہو یا پھر وہ تنگ دستی کا دور ہو دونوں صورتوں میں وہ خرچ کرتا رہتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب خوشحالی یا خوشی ہوتی ہے پیسہ وافر مقدار میں ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم خرچ کسی اور جگہ پہ کر رہے ہوتے ہیں وہ گناہ والے کاموں میں ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو کہیں سینما دیکھنے کے لیے چلے گئے اور کہیں کچھ سیریں کرنے کے لیے نکل گئے کچھ ایسا کر لیا تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. ہم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ کسی ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں وہاں کتنے لوگ مجبور پڑے ہیں
ہم اپنے محلے میں نہیں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہمارے محلے میں کس طرح سے مجبور ہیں وہ، اور ہم اپنے رشتہ داروں میں نظر نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار کس مصیبت سے گزر رہے ہیں، ہم ان چیزوں کو کبھی نہیں دیکھتے۔ تو خرچ کرنا خوشحالی میں یہ آسان ہے اس کی نسبت کہ بندہ تنگ دستی کے دور میں خرچ کرے، لیکن پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ وہ خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ صفت اس کے بعد اس سے اوپر والی صفت ہے کہ وہ تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ تنگ دستی میں بندے کو خرچ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے بہت، اور پھر اس سے اوپر کی صفت ذکر فرمایا کاظمین الغیظ، غصے کو وہ پی جاتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ غصہ آتا ہی نہیں ہے ان کو، غصہ آتا ہے، انسان چاہے نیک ہو بد ہو جیسا مرضی ہو غصہ اس کو آتا ہے۔ نیک بندے کو بھی غصہ آتا ہے، بد کو بھی غصہ آتا ہے، چاہے وہ کوئی بزرگ ہو، ولی ہو، کوئی مرضی ہو، اس کو غصہ آتا ہے۔ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو بھی غصہ آتا ہے۔ تو غصہ آتا ہے ان کو، لیکن وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو یہ ایک صفت اس سے اوپر کی، اور اس سے بھی اوپر ایک صفت ہے وہ معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو، والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کو کسی کی غلطی پر غصہ آیا اور وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، یہ غصے کی بات اور ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک بندے کو غصہ آیا کسی کی غلطی پر اور وہ اپنے غصے کو نافذ کر سکتا ہے، تو اگر وہ غصے کو نافذ کر سکتا ہے اور پھر وہ معاف کرتا ہے تو یہ اور زیادہ اچھی بات ہے اور یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اگر غصہ آیا ہے اور معاف کرنے سے وہ اس گناہ کو اور زیادہ کرے گا تو پھر وہاں پر معاف کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک ڈاکو تھا، اس کو گرفتار کیا اور اس نے وہ کہتا ہے کہ جی میری توبہ، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن بندے کو اندازہ ہے کہ پہلے بھی اس کو معاف کیا جا چکا ہے، یعنی جج ہے، قاضی ہے، کوئی ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ اس کو پہلے بھی معاف کیا جا چکا ہے، اس نے اس سے زیادہ ڈاکے ڈالے ہیں، تو اب اس کو معاف کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اس کو سزا ہی دینا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ حدود اللہ ہے، اللہ کی حدود ہیں، ان حدود کو نافذ کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور ان حدود کو معاف کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ بندہ معاف کرتا ہے عدالت میں جا کے، خود اپنی بات نہیں، عدالت میں جا کے وہ بندہ معاف کرتا ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ یعنی کسی بندے کی چوری ہو گئی اور اس کو محسوس ہوا جو چور ہے نا وہ ضرورت مند ہے یا کچھ ایسا، اس کو لگا کہ یار اس کی کوئی مجبوری تھی یا کچھ ایسی محسوس ہوئی بات، تو اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر اس کو میں معاف کروں گا تو انشاءاللہ یہ چوری سے ہٹ جائے گا، تو ایسی صورت میں معاف کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ تو اگر بندہ غصہ نافذ کر سکتا ہے، غصے کا جو بدلہ اس کو نافذ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس بندے کا بہت بڑا درجہ ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو وہ خوشحالی میں خوشی، اب یہ سرا جو لفظ ہے نا، یہ سرور، سرور کا لفظ اسی سے نکلا ہے، تو سرور مطلب خوشحالی کا دور ہو، اس میں خرچ کرتا ہے، تنگی میں خرچ کرتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اور اگلی صفت جو ہے وہ فرمایا کہ وہ معاف کرتا ہے لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ احسان کرنے والے لوگ ہیں، سب یہ احسان کرنے والے لوگ ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو اذا فعلوا فاحشہ، جب ان سے فاحش ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو پھر او ظلموا انفسہم، یا پھر وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں۔ یہ بھی گناہ، مطلب فاحش کا لفظ ہوتا ہے بڑے بڑے گناہ، لیکن یہاں پر فاحش کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کیا، دیکھیں اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا یا پھر کسی کے اوپر ظلم کیا، تو دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں فوراً۔ یعنی ایک بندہ جو ہے، ایک ہمارے جیسے لوگ ہیں ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھتے جائیں گے،
वहाँ पे वो देख रहा है कि बड़े गुनाह के काम है, उसमें देख के वो तौबा तौबा तौबा, ये तौबा नहीं है, ये तौबा नहीं है। गुनाह जब करता है तो उस गुनाह को सबसे पहले छोड़ता है, गुनाह करे उसको सबसे पहले छोड़े और फिर उसके बाद अल्लाह से तौबा करे और फिर आइंदा के लिए कहे कि या अल्लाह मैं इस गुनाह को नहीं करूँगा। एक तो ये कि गुनाह हो गया, यानी इंसान है, इंसान से गुनाह होना ही होना है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकीन की सिफात में ये जिक्र फरमाया है कि वो मुत्तकीन कौन है, वो हैं कि जब वो कर जाते हैं गुनाह, फाहिश कर जाते हैं, जुल्म कर जाते हैं या फिर वो अपने ऊपर जुल्म कर जाते हैं, ज़करुल्लाह, वो अल्लाह को याद करना। ये नहीं फरमाया कि उससे गलती होती ही नहीं है, गलती होती है, गुनाह होता है, बड़े बड़े गुनाह भी होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, फौरन उस गुनाह को छोड़ते हैं और अल्लाह को याद करना शुरू कर देते हैं। फस्तगफरू, वो मुआफ़ी मांगते हैं, मग़फ़िरत तलब करते हैं, लिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों के बारे में। सबसे पहले क्या होता है कि गुनाह हुआ, वो अल्लाह को याद करने लग गया, और दूसरे नंबर पे क्या होता है कि वो जो गुनाह उससे हो गया है, जो गुनाह, वो सब गुनाहों को याद करके अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करते हैं, उसको माफ़ कर देते हैं। और अल्लाह को याद करना भी गुनाहों से मुआफ़ी का सबब है। यानी इंसान से गुनाह हुआ और फौरन वो अल्लाह के ज़िक्र में लग गया और अल्लाह दिल में वो सोचने लग गया कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है, बड़ा गुनाह हो गया है। तो जो एक नेक इंसान होता है ना, उसको छोटे गुनाह भी बड़े लगते हैं, और जो हमारे जैसे आम लोग होते हैं उनको ऐसे लगता है कि कोई मसला ही नहीं है। यानी बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि छोटी छोटी बात में गाली दे देना, छोटी छोटी बात में कई लोगों की आदत होती है कि वो बातों के अंदर भी गालियां दे रहे होते हैं। आम बात होती है, आम नॉर्मली बात की जाती है, लेकिन वो उस बात के अंदर पहले गाली देते हैं, बाद में आगे जो है वो बात करते हैं। तो ये गुनाह होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इंसान जब गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर एक स्याह धब्बा लग जाता है। तो जब वो गुनाह करता जाता है तो फिर उसका दिल पूरे का पूरा स्याह हो जाता है। तो फिर उसको ऐसे लगता है कि एक गुनाह किया, उसको ऐसे लगता है कि वो मक्खी बैठी थी उसको उड़ा दिया। यानी बंदे को बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि मक्खी बैठे उसको उड़ा दिया, बंदे का ख्याल भी नहीं होता कि मक्खी बैठी भी थी कि नहीं बैठी थी। इसी तरह उस बंदे की हालत हो जाती है कि उस बंदे से जब गुनाह होता है और उसका पूरा दिल अगर स्याह हो चुका है तो उसको गुनाह लगता ही नहीं है। तो ये हालत हो जाती है। तो उसका हल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपने फरमाया वो अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह को याद करो तो तुम्हारा दिल दोबारा वापस जो है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा, तो वो गुनाह मिट जाएंगे। जो गुनाहों की वजह से दिल स्याह हुआ था वो वापस अपनी हालत पे आना शुरू हो जाएगा। तो फरमाया कि जब उनसे जुल्म हो जाता है अपने ऊपर, ज़करुल्लाह, वो अल्लाह को याद करते हैं, फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, बस वो अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। वमन यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, और कौन है यगफिरुज़्ज़ुनूब, जो माफ़ कर दे गुनाहों को, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह है। यानी अल्लाह के सिवा कोई ऐसी ज़ात नहीं है जो गुनाहों को माफ़ कर सके। और फरमाया वलम युसिर्रू, और वो इसरार नहीं करते हैं जब उनसे गुनाह हो जाता है। वही जो मैंने पहले बात की है कि जब गुनाह हो गया तो फिर वो क्या करते हैं कि वो नादिम होते हैं और उस गुनाह को छोड़ने का अहद करते हैं दिल के अंदर। तो यही फरमाया कि वलम युसिर्रू, जब उनसे गुनाह होते हैं तो वो अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते हैं, वो इस बात से हट जाते हैं जो गुनाह हो गया। अला मा फ़अलू, जो उन्होंने किया, जो काम किया, एक दफ़ा गुनाह हो गया तो उस पर इसरार नहीं करते। वहुम यालमून, और वो जानते हैं कि वो गुनाह कितना बड़ा है। वो उनको पता है कि इस गुनाह का बदला अल्लाह के यहाँ क्या होगा, यानी अल्लाह के यहाँ जाके हम फंस जाएंगे, अल्लाह के यहाँ जाके हमें जहन्नुम में फेंका जाएगा। अल्लाह की आग बड़ी सख्त है, वो इस चीज़ को जानते हैं। उलाइका जज़ाउहुम, ये सारी सिफात जिक्र करने के बाद फरमाया उलाइका जज़ाउहुम, वो लोग हैं कि उनका बदला क्या है, मग़फ़िरतुन, मग़फ़िरत है। अल्लाह पाक उनको माफ़ फरमा देंगे। जब वो बंदे गुनाह करते हैं, गुनाह करने के बाद अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और वो इस बात को जानते हैं कि वो गुनाह कितना बड़ा है, तो उसके बाद वो क्या है कि वो लोग हैं, उनके लिए क्या है, मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से उनके लिए मग़फ़िरत है। व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार,
اور پھر باغات ہیں، جنتیں ہیں، من تحت تجری من تحت انہار، کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس جگہ پر ہمیشہ رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا ہی اچھا بدلہ ہے۔ یہ ایک لفظ نعمہ جو لفظ ہے یہ فعل تعجب ہے، اس کو کہتے ہیں کہ بندہ کسی چیز پر فخر کرتے ہوئے اس تعجب کے انداز میں بات کرے، اور اس طرح کہتے ہیں کیسی بات ہے یار، اس نے کیسا کام کیا، یہ تعجب ہے۔ تو یہاں پر بھی نعم اجر العاملین، کتنا ہی اچھا برا ہے مزدوروں کا، بدلہ ہے مزدوروں کا۔ تو کتنا اچھا بدلہ ہے مزدوروں کا کہ کیا ہوا ہے کہ ان کی مکمل بخشش کر دینے کے بعد ان کو ایسی جنت مل گئی ہے کہ جہاں پر نہریں بہتی ہیں اور جہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔